بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مجھے آپ کے سامنے محترم خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ تحریک اسلامی میں کارکنوں کے باہمی تعلقات کا ایک خلاصہ، ایک جسم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ناظرین، تحریک اسلامی ایک تنظیم یا جماعت کی شکل میں کام کرتی ہے، اور اس تنظیم کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس دین کا ہر فرد بھی اپنے آپ پر قائم کرنا ہے، اور پھر دنیا کے سارے انسانوں پر بھی اس دین کو قائم کرنا ہے۔ ایک عظیم کام ہے، ایک ایسا عظیم انقلابی کام کہ سارے انسانوں کو جو سارے انسانوں کی زندگیوں کو بدل ڈالے اور سارے انسانوں کو اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ دے۔ ایسا عظیم انقلاب ایک عظیم اور طاقتور جماعت کے بغیر لایا نہیں جا سکتا۔ ایک منظم اور طاقتور جماعت اسی وقت وجود میں آ سکتی ہے جب اس تنظیم کے افراد ایک دوسرے سے قرآن کریم کے الفاظ میں ایسے جڑے ہوئے ہوں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، کأنہم بنیان مرصوص۔ تحریک اسلامی کے افراد کا ایک دوسرے سے جڑنا خالصتاً للہ اور فی اللہ ہوتا ہے۔ اس باہمی تعلقات کو قرآن کریم اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ دراصل تحریک اسلامی کے باہمی تعلقات کے لیے ایک چارٹر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی مومنین جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ان کے باہمی تعلقات کی بنیاد ایمان پر رکھی گئی ہے۔ ایک اصولی رشتہ ہے جو خونی رشتے سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ، فکر اور مقصد زندگی اور نزول عین کی یکسانیت کی بنیاد پر قائم ہونے والا رشتہ ہے۔ اس طرح باہمی تعلقات کی اہمیت اور ضرورت کو جناب خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر کیا ہے، واضح کیا ہے۔ پھر محترم خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ اس کتابچے میں کارکنوں کے باہمی تعلقات کو تین جہتوں سے پیش کیا ہے، تین پہلوؤں سے پیش کیا ہے۔ یہ کہ فرد کی سیرت میں وہ بنیادی خصوصیات کیا ہونی چاہیے جو باہمی تعلقات کو قائم رکھنے اور اس کو مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہیں، اور ان خصوصیات کو کمزور کرنے والے صفات کیا ہیں، اور پھر ان خصوصیات کو مضبوط کرنے والے صفات کیا ہیں۔ اس طریقے سے وہ تین پہلوؤں سے اس موضوع پر بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلا، تحریک کی کارکن کے ہر فرد میں جو بنیادی خصوصیات ہونی چاہیے وہ ہے خیر خواہی اور ایثار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی ہے، اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، جس سے اس بات کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ خیر خواہی یعنی اللہ کے لیے اپنے مومن بھائی کی بھلائی چاہنا، بہتری چاہنا، اور خیر خواہی کا معیار بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضوں میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے جو چیز پسند کرے گا، ہر کوئی اچھی چیز ہی پسند کرے گا، اعلیٰ چیز ہی پسند کرے گا، تو اس طریقے سے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے
یہ جو ہے خیر خواہی کا ایک معیار اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے۔ پھر خیر خواہی کا وہ اعلیٰ ترین درجہ اور اخلاقی فضیلت ہے جس کو ایثار کہا جاتا ہے، یعنی اپنی ذات پر اپنے بھائی کو ترجیح دینا، قربانی دینا۔ قرآن کریم مومن کی صفات کے تعلق سے فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ خَصَاصَةٌ، اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگر ان پر تنگی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ صفات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں خیر خواہی اور اثار کے جو اوصاف پیدا کر دیے تھے، اس کی بہترین مثالیں ہم سیرت کے واقعات میں دیکھ سکتے ہیں، اور سیرت صحابہ میں ہم کو اس کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ ان کے مطالعے سے ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ خیر خواہی اور سیرت کے وہ ضمنی صفات بھی بتا دیے گئے ہیں جو اس کے نتیجے میں مومن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جیسے عدل اور احسان، رحمت اور عفو، اور جو ہے ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا احساس۔ خیر خواہی میں یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ اس کتاب میں ان تمام صفات کو قرآن اور حدیث کے ذریعے ہر صفت کی تشریح کی گئی ہے، جو مطالعے کے لیے بہت ضروری ہے، باہمی تعلقات کو ایک دوسرے سے پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کا دوسرا پہلو کا تذکرہ بھی محترم خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ اس اعلیٰ اخلاقی صفات کو ڈھانے والی اور کمزور کرنے والی خرابیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ سب سے بنیادی خرابی یہ ہے کہ اپنے بھائی اور ساتھیوں کے حقوق میں دست درازی کرنا، اور یہ دست درازی زیادہ تر زبان، قول اور عمل سے ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان کا معاملہ ایک دوسرے کے تعلقات پر بڑا نازک، خاص کر دوسرے کے تعلقات میں بڑا نازک اور اسی وقت نہایت اہم بھی ہے۔ اگر زبان کی حفاظت کی جائے تو جماعتی زندگی میں بدترین مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، مذاق اڑانا، حقارت کرنا۔ یہ تمام جو برائیاں زبان سے ظاہر ہوتی ہیں وہ دراصل آدمی کے دل میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر اس کے دل میں حسد، تکبر، بدزنی جیسے صفات ہوں تو یہ آدمی کے زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے اس سوال پر کہ وہ اپنے بارے میں کس چیز سے زیادہ ڈرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ اس سے۔ پھر کارکنان کے باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے اور ترقی دینے والی صفات کا تذکرہ بھی محترم مخرم مراد صاحب کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی صفت اپنے ساتھی سے بار بار ملاقات کرنا ہے، اور یہ ملاقات کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کرنا چاہیے، اور اس کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے جڑنا اور الگ ہونا ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، یعنی اللہ کے لیے جڑنا اور اللہ کے لیے الگ ہونا وہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک بار کی ملاقاتوں سے نہیں بلکہ بار بار کی ملاقاتوں سے کارکنان ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے مسائل سے واقف ہوتے ہیں۔ اس طرح باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس طرح اپنے مقصد زندگی اور اپنے نسب العین سے لگاؤ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی اصلاح اور نصیحت کا موقع بھی ملتا ہے، جو کہ تحریک اسلامی کے کارکنوں کی ایک اہم ضرورت ہے۔ احتساب جو تحریک کے کارکنوں کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ایک دوسرے کا احتساب بھی کریں اور دوسرے کو نصیحت بھی کریں، اور جو ہے
ان کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنے. اگر کچھ شکایات ہوں تو وہ بھی دور کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس طرح آپ نے خرم راز صاحب نے 3 پہلوؤں سے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا ہے اور قرآن اور حدیث کے ارشادات کے ذریعے سے اس کو واضح کیا ہے. اس میں ڈاکٹر خورشید احمد صاحب کی ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تمام صفات بیک وقت حاصل نہیں ہو سکتی ہیں. آدمی ہر فرد، تحریک کا ہر فرد اگر اپنے ذاتی زندگی کا احتساب بار بار کرتا رہے اور جائزہ لیتا رہے اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہے تو ایک کے بعد ایک جو ہے وہ صفات اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. اور اس صفات کو پیدا کرنے میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ تعلق باللہ ہے. اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا، اللہ کے دین اور اس کے کام سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اور نظم العین سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، اسی حصے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے میں معاون ہو سکتا ہے. سب سے آخری اور اہم بات یہ کہ کارکنان تحریک چونکہ اللہ کے خاطر اس سے جڑے ہیں تو اللہ ہی سے اس تعلق کو مضبوط کرنے کی مدد مانگنی چاہیے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور یہ اس کو ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنا، یعنی محبت بھی ڈال دے اور اس محبت کو ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنا. ایک بہترین دعا ہے جو قرآن کریم ہم کو سکھاتا ہے باہمی تعلقات کے سلسلے میں. الحمدللہ رب العالمین.